قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 30ویں پارے میں سورۃ القاریہ، جس کا موجودہ قرآن کی ترتیب میں 101واں نمبر ہے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کی 11 آیات ہیں اور یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ ہمارا جو صورتوں کا سلسلہ اب آخری پارے میں ہے، اس کے اندر 39 صورتیں ہیں، جن میں سے موسٹلی صورتیں مکی ہیں، سوائے 2-3 صورتوں کے۔ آج کی سورہ مبارکہ سورۃ القاریہ بھی مکی ہے، اور جیسے پیچھے کچھ صورتیں تسلسل کے ساتھ گزری تھیں، ایک صورت کا مرکزی موضوع ایمان بالکتب تھا، خصوصاً قرآن مجید پر ایمان۔ ایک صورت جو ہے سورۃ البینہ کا مرکزی موضوع ایمان بالرسالت تھا، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ اور واضح دلیل کہا گیا۔ ایک صورت کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت تھا۔ بالکل اسی طرح آج کی سورہ مبارکہ سورۃ القاریہ کا جو نام ہے اور مزاج ہے، یہ مکی مزاج ہے۔ جب ہم بچپن میں اس صورت کو پڑھتے تھے سکول کی زندگی میں، تو یہ صورت بڑی مشکل لگتی تھی۔ ہم نے ترجمہ رٹا ہوا تھا، کھٹکھٹانے والی، تو کیا جانے کھٹکھٹانے والی کیا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہے کیا اور اس کا نظام اور مزاج کیا ہے۔ تو القاریہ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور قاف، رے اور عین، قارعہ، تو ایک ہوتا ہے قارعہ حمزہ کے ساتھ، اس کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، اور اس سے ہوتا ہے قاری، پڑھنے والا۔ یہ ہے قاف، را اور عین، قارعہ، اس کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا۔ اور عربی میں دروازہ جو کھٹکھٹانا ہے، نوک کرنا ہے، اس کو بھی عربی میں قاف، رے اور عین کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ قیامت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، بالکل ایسے طرح جیسے قیامت کا ایک نام الطامہ ہے، طامۃ الکبریٰ۔ ایک اسی طرح قیامت کا نام ہے الصاخہ، صیحۃ واحدہ، سورہ یاسین میں بھی لفظ ہے۔ اور اسی طرح ایک پوری صورت ہے سورۃ الحاقہ، تو یہ بھی اسی طرح قیامت کا نام ہے۔ اور الغاشیہ، یہ بھی صورت ہے پوری، قیامت کا نام ہے۔ الواقعہ، یہ بھی جو ہے وہ قیامت کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح قاریہ بھی اسی وزن پر قیامت کا نام ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الواقعہ کے بارے میں فرمایا، کسی صحابی نے حضور کے جسم اطہر پر، داڑھی مبارک میں یا سر میں سفید بال دیکھے تو عرض کرنے لگے، حضور آپ بھی بوڑھے ہونے لگے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے واقعہ جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی ان کے اندر جو قیامت کی شدت کے احوال ہیں، حضور نے فرمایا مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ القاریہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے، اور یہ قیامت کا نام ہے، تو اس کے اندر یقیناً قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ اس دن لوگ جو ہیں وہ پتنگوں اور پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑوں کی کیا کیفیت ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد نامہ اعمال کسی کا جو ہے وہ وزنی ہوگا اور کسی کا ہلکا ہوگا، تو جس کا وزنی ہوگا وہی جو ہے وہ نجات پائے گا، اور اس دن باطل کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کے حضور پیش ہو گئیں چیزیں، جو حق تھیں ان کا وزن ہوگا، اور جو حق نہیں ہوں گی ان کا وزن ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال اللہ نے دی کہ جیسے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کا بڑا وزن ہے، منوں ٹنوں کی ایک ایک جو ہے وہ چٹان ہوتی ہے، لیکن یہی قیامت والے دن ایسے ہو جائیں گے بالکل جیسے دھنکی ہوئی روح ہوتی ہے اور روئی کا ذرہ ذرہ ہوتا ہے، یہ ایسے، یہ اپنا وجود اور وزن کھو بیٹھیں گے۔ ایسے انسان کا بہت بڑا عمل جو ریاکاری سے بھرا پڑا ہے یا جس کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ بھی قیامت والے دن بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کی ایک ہمیں مثال دی۔ اس لیے بڑا جو نامہ اعمال ہے، سب سے زیادہ نامہ اعمال میں وزنی چیز کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث، نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان کی اپنی اہمیت ضرور ہے، لیکن نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز اچھا اخلاق ہو۔ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کے مزاج میں عاجزی ہے، وہ جو اخلاق ہے اس کا وزن سب سے زیادہ ہو۔ ترجمے پہ غور فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، کھٹکھٹانے والی، نوک کرنے والی، دستک دینے والی۔ اب جب انسان کچھ چیزوں کو، دروازے کو نوک کرتا ہے تو اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں،
یہ بھی ایک ایسا الارم ہوگا قیامت کے قریب جو سور پھونکا جائے گا، جہاں ساری انسانیت ختم ہو جائے گی۔ یہاں سور اول مراد ہے، پچھلی صورت میں نفخہ ثانیہ تھا، یہاں القاریہ سے مراد جو ہے یہ نفخہ اولا ہے، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی، دوسری دفعہ لوگ پھر اٹھ کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ القاریہ کھٹکھٹانے والی، مل قاریہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ، اور اے مخاطب تجھے کیا پتا، تجھے کون بتلائے کہ مل قاریہ، کہ یہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ یہ جو تینوں مزاج ہیں یہ اور جگہوں پر بھی ہیں، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ عربوں کے مزاج کے مطابق بات ہے کہ سوال بھی کیا جاتا ہے، جواب بھی دیا جاتا ہے، اور ان کے ذہنوں میں چیز جو ہے وہ الہٹ ہو جاتی ہے۔ کھٹکھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، اور اے مخاطب تجھے کون بتلائے، تجھے کس نے بتلایا، تو کیا جانے، مل قاریہ، کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ اب اس دن کے حال بیان ہو رہے ہیں۔ آپ نے پہلی آیت کے بعد دیکھا، بلکہ اس قرآن پہ جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتا ہے صرف آیات کے نمبر ہوتے ہیں، اوپر جو رموز و اوقاف ہیں وہ نہیں ہوتے، ورنہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کے بعد لا ہے، یہاں وقف نہ کریں، القاریہ تو مل قاریہ، اس کے بعد وما ادراک مل قاریہ کے بعد تو یہ ہے، یعنی مطلق اب یہاں پر بات ختم ہو گئی، مخاطب الرٹ ہو گیا، اب اس کو بتلایا گیا جی وہ دن کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم اس دن، وہ جو قاریہ ہے وہ دن کیسا دن ہے، یوم اس دن، یکونو ہوں گے، الناس لوگ، اس دن لوگ ہوں گے، کالفراش المبثوث، کاف کا معنی ہے کی طرح، فراش کا معنی ہے پروانہ، جیسے شمع کے گرد پروانہ ہوتا ہے، اور اس آنے والے موسم میں جیسے لائٹوں کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چیزیں آ جائیں گی، کل فراش، وہ ان پروانوں کی طرح ہوں گے، المبثوث، جو بکھرے ہوئے ہیں، دوڑ دوڑ کر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ انسانوں کی جو بے بسی ہے اور انسانوں کو جو اپنی پڑی ہوگی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بسا یبسو قرآن میں اور جگہ پر بھی استعمال ہوئے، سورہ نساء کے بالکل آغاز میں وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بسا یبسو کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، تو کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح لوگ ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ وہ مثال جو میں نے عرض کی کہ جتنی سالڈ چیزیں ہیں وہ بھی اپنا وزن کھو دیں گی، بالکل ایسے جیسے ہمارے اپنے زوم دل و دماغ میں بڑے بڑے اعمال کا ایک وزن ہوتا ہے، میں تو بہت تیس مار خان ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، اور میں قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ نامہ اعمال سے نکلتا کیا ہے، چیزیں وزن کھو دیں گی، باطل اپنا وزن کھو دے گا، توحید باری ہوگی، شرک کے پلڑے میں کوئی وزن نہیں ہوگا، ایمان بے رسالت باری ہوگا، منکرین رسالت کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ہمیں وہ ساری دنیا اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھیں۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی قدرت سے چیزیں اپنا وزن ہی کھو بیٹھیں گی، جس چیز کو وزن ملے گا وہ اسلام کا ہر کنٹینٹ ہوگا، سچ ہوگا، جھوٹ کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ تحمل برداشت ہوگی، تکبر کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ واو کا معنی اور تکونو، ہو جائیں گے، الجبال، و جبل کی جمع ہے پہاڑ، کل اہن المنفوش، کاف کا معنی ہے کی طرح، اور اہن کا معنی ہے اون، اون کی طرح ہوں گے، اور المنفوش کہ جو دھنکی ہوئی رون ہے، روئی ہے، ذرہ ذرہ ہے، گالوں کی طرح ہے، جیسے روئی کو انسان پنجواتا ہے اور پنجوانے کے بعد اس کی جو کیفیت ہے بالکل ایسے ہی پہاڑ ہو جائیں گے، اور اس دن کے پھر دو گروہ بن جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ پہلا گروہ ہوگا۔ اے مخاطب پھر سن، فَأَمَّا کا معنی یہ ہے مفہومی انداز میں، فَأَمَّا، اے مخاطب سن، الرٹ ہو جا، ذرا غور کر، من ثقلت موازینہ، من کا معنی وہ شخص جو ریلیٹیو پروناؤن ہے، من بھی، ثقلت بھاری ہوں گے، ثقیل ہوں گے، بوجھ ہوں گے، جیسے بندہ کبھی کبھی کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے بڑا ثقیل کھانا تھا، اسی طرح بوجھ کے معنی میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، تو بھاری ہوں گے، موازینہ، جس کے وزن بھاری ہوں گے، سالڈ ہوں گے،
یعنی نیک اعمال جس نے کیے ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فا کا معنی پس، ہوا وہ شخص ہوگا، فی کا معنی میں، عیشہ کا معنی ہوتا ہے زندگی، عاشہ یعیش کا معنی ہے زندگی گزارنا، اسی سے ہوتا ہے عیش و عشرت، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایسی زندگی میں ہوگا راضیہ کہ جو رضامندی والی زندگی ہے، اپنے کیے پر مطمئن ہوگا، جس کے اعمال کے جو پلڑے ہیں وہ بھاری ہوں گے۔ دوسرا بندہ اور دوسرا گروہ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، واو کا معنی اور، اما بہرحال اے مخاطب سن، لیکن وہ شخص من جس کے خفت خفیف ہوں گے، ہلکے ہوں گے، موازینہ اس کے پلڑے وزن وہ جس کے کم ہوں گے، تو فَأُمُّهُ ہاویہ، فا کا معنی پس، امہ اس کا ٹھکانہ ہوگا، یہ وہی ہے جو ماں ہوتی ہے، جیسے ہم اس کو کہتے ہیں نا اردو میں امی، عربی کا لفظ ہوتا ہے یعنی ہمارے ہاں اردو طریقہ استعمال میں الف کے اوپر زبر ہے امی، اور عربی میں کیا ہے تو امی میری ماں، تو یہ جو ہے ماں چونکہ بنیاد ہوتی ہے، ماں چونکہ ایک ٹھکانہ ہوتی ہے اپنے باپ کا، اپنے بچے کا، وہ اس کو اپنے پیٹ میں بھی کیری کیے رکھتی ہے، پھر گود میں بھی بٹھاتی ہے، تو ماں بمانا ٹھکانہ ہے، فَأُمُّهُ تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہوگا ہاویہ، ایک ایسی جگہ جو گرنے والی جگہ ہوگی، ہاویہ بھی دوزخ کا ایک پلیس اور ایک مقام ہے، فَأُمُّهُ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ہاویہ ہوگا، جو گرنے کی جگہ ہے اور گہری جگہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، واو کا معنی اور، ما یہ استفہام کے لیے ہے، ادراکا تجھے کیا ادراک ہو، تجھے کیا خبر ہو اے مخاطب، ما ہیہ، یہ اصل میں تین الفاظ ہیں، ما اور ہیہ اور آخر میں ہا، یہ جو ہا ہے یہ زائدہ ہے، یہ قرآن کے شعری وزن کی بنیاد پر لائی گئی ہے، ورنہ اصل لفظ تھا وما ادراکا ما ہی، ما کا معنی کیا، ہے وہ، لیکن یہ آخر میں کافی ردیف اکٹھا آ رہا تھا، ذرا پچھلی 3-4 آیتوں پہ غور کریں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ یہ ہوا گیا تھا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یہاں بھی ہا آ گیا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ یہاں بھی ہا آ گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ یہاں بھی ہا آ گیا، تو وَمَا أَدْرَاكَ مَا ہی کو بھی عربی خوبصورتی کے پیش نظر کیا بنا دیا گیا، ماہیہ، اور تجھے کیا پتا اور تجھے کون بتلائے، تجھے کون معلوم کروائے کہ ماہیہ، کہ یہ جو حاویہ ہے یہ کیا ہے، نہ بتلا دیا چھوٹے سے جملے میں، نارن حامیہ، یہ جو حاویہ ہے یہ کیا ہوگا، نارن یہ ایک آگ ہے، اور کیسی آگ ہے، حامیہ جو گرم آگ ہے، یہ وہ ہے، عربی میں بخار کو بھی حامیم اور چھوٹی یہ اور کھڑی زبر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، نارن حامیہ، یہ جو حاویہ ہے یہ سخت گرم آگ ہے۔ اب یہ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی اس کے بارے میں دنیا کی آگ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، دنیا کی آگ کتنی شدید ہے اور وہ جو نارن حامیہ ہے وہ کتنی شدید ہوگی، ایک حدیث مبارکہ سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3265، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ کی اگر گرمی اور تپش پتہ کرنا چاہو تو یہ ذہن میں رکھو، تمہاری دنیا میں جو آگ تم جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70ویں حصے میں سے بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی 70 حصے اگر کیے جائیں، 70 جز بنائے جائیں تو یہ ایک 17ویں جو جز ہے اس سے بھی کم ہے گرم، قیامت کی جو آگ ہے اتنی گرم ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ بھی مانگی، ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے، اردو میں مانگ لیں، عربی کی دعائیں اگر یاد نہیں ہوتی، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، بڑی پیارا ایک سیکوینس ہے، اے اللہ مجھے زندگی کے فتنوں سے بچا، آزمائشوں سے، موت کے وقت کی آزمائش سے بچا، قبر کی آزمائش سے بچا، حشر کی آزمائش سے بچا، اے اللہ قبر کی جو آگ ہے مجھے اس سے بچا۔ تو یہ عربی کے سارے ترجمے ہیں جو دعاؤں کے اندر ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سخت گرم آگ سے محفوظ فرمائے۔
اور اپنے نامہ اعمال کو بھاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نامہ اعمال کو ہلکا کرنے والی چیز ریاکاری ہے، تو ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس لیے جو چیزیں فرض ہیں اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آنا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے کہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، لیکن یہ اوبلیگیٹری چیز ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ لیکن نوافل پڑھنا، زائد چیزیں کرنا اور صدقہ خیرات کرنا، یہ اس کے اندر ریاکاری کا پہلو آ جاتا ہے۔ ورنہ نماز کے لیے تو حکم ہے کہ لوگوں کو دکھا کے پڑھو تاکہ لوگ اور بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھو، لیکن جو وہ چیزیں ہیں وہ ریاکاری سے محفوظ ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور دوزخ کی آگ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔